کا فضل عظیم ہے، فضل عظیم ہے۔ رب کے کلیم کو کوئی شمار نہیں کر سکتا تو رب کے عظیم کو کون شمار کر سکتا ہے؟ یہ اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو میرے سامنے سمیٹ دیا ہے، میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ میری ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ میں ساری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ ہاتھ کی، بولو بولو، ہاتھ کی، بندے کی ہاتھ کی ہتھیلی ہو، اس میں جو کچھ پڑا ہو، ذرا بھی، رائی کا دانہ بھی تو بھی نظر آتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، چھپ سکتا ہے کوئی بندے کی ہاتھ کی ہتھیلی بھی کوئی چیز ہو تو چھپ سکتی ہے؟ محبت سے چھپ سکتی ہے؟ نہیں چھپ سکتی۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو میرے سامنے سمیٹ دیا ہے، میں ساری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ میری ہاتھ کی ہتھیلی۔ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کو میں یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ میری ہاتھ کی ہتھیلی۔ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے میرے آقا فرماتے ہیں سب کو میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسا کہ میری ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ اب اس میں بے شمار روایات موجود ہیں، ایک تو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذوق کے لیے توجہ چاہوں گا کہ اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کو علم کے میدان میں کتنا عظیم مقام عطا فرمایا تھا۔ محبت سے ذرا کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سامعین عظیم علماء جانتے ہیں جب بدر کا معرکہ ہوا، اس بدر کے معرکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو شاندار کامیابی نصیب فرمائی۔ بہت سے کفار مکہ جو ہے اس وقت میرے آقا امام الانبیاء کے ہاتھ میں قیدی بن کے آ گئے۔ قیدیوں کے بارے میں میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے صحابہ کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا جو بھی فدیہ دے گا اس کو آزادی مل جائے گی۔ ان قیدیوں میں سے میرے آقا امام الانبیاء کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے جب یہ بات سنی تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے اے پیارے محمد، جو تم نے فدیہ کا اعلان کیا ہے آزادی کے لیے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں فدیہ کہاں سے لاؤں گا؟ میں رقم کہاں سے لاؤں گا؟ اپنی آزادی کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ جب میرے آقا نے حضرت عباس کی اپنے چچا کی یہ بات سنی تو میرے آقا مسکرائے، مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا چچا تم کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں، لیکن جب تم مکہ سے چلے تھے جنگ کے لیے تو میری چچی ام فضل کو کتنا خزانہ تو نے فلاں جگہ دفن کیا تھا اور میری چچی کو بتایا تھا یہاں میں خزانہ دفن کر کے جا رہا ہوں، اگر زندہ سلامت آ گیا تو اپنا خزانہ لے لوں گا، ورنہ اگر میں اس جنگ میں مر گیا تو میرا یہ خزانہ میری اولاد پہ تقسیم کر دینا۔ میرے چچا بتاؤ وہ خزانہ کس کا ہے؟ وہ مال و دولت کس کی ہے جس کو تم فلاں جگہ پہ دفن کر کے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے جب یہ بات سنی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کہنے لگے پیارے مان گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ میری اور میری بیوی کے درمیان راز تھا، تیسرا بندہ کوئی نہیں جانتا تھا، جب آپ جان گئے تو مان گیا ہوں کہ آپ باقی اللہ کے سچے رسول بن کے آئے ہیں۔ حضور آپ جان گئے تو میں مان گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول بن کے آئے ہیں۔ رحمہ بس کو سبحان اللہ، پیار سے دیئے سبحان اللہ۔ یہ سن کے حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری، بتاؤ وہ خزانہ کس کا تھا؟ تم دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ جو خزانہ تم نے دفن کیا تھا وہ کس کا تھا؟ جب یہ بات سنی نا تو حضرت عباس پہ گویا کر کبھی کاری ہو گئی۔ یہ سن کے حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری کہ محمد تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری۔ رحمت سے کہو سبحان اللہ۔ محمد تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام الانبیاء
بہت سے صحابہ نے, بہت سے لوگوں نے میرے آقا کی علم کو دیکھ کر حضور پہ ایمان لانے کی سعادت انہیں نصیب ہوئی ہے, ایمان کی دولت انہیں نصیب ہوئی ہے. حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ کے چابیوں کے پاس کی چابیاں برداشت تھے خانہ کعبہ کی. توجہ چاہوں گا میرے دوستو, حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں ہم زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کا دروازہ ہفتے میں 2 دن کھولا کرتے تھے, ایک جمعرات کو, ایک شمار والے دن کو. فرماتے ہیں جب میں دروازہ کھلتا تو ہر کوئی جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جایا کرتا تھا. فرماتے ہیں ایک دن جو ہے سب لوگ جا رہے تھے, ان میں سے پیارے محمد بھی میرے ساتھ جو ہے میں دروازے کے پاس کھڑا تھا, یعنی میرے اور آپ کے پیارے آقا بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے. جب حضور داخل ہو رہے تھے تو حضرت عثمان بن طلحہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کی, حضور کی گستاخی کی. حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں لیکن پیارے مصطفیٰ کے علم پہ قربان جائیے, امام الانبیاء نے کوئی محسوس نہیں کیا, میری باتوں پہ مسکراتے ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے ہیں. حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں داخل ہوئے نا خانہ کعبہ میں, میں نے حضور کے ساتھ کچھ سخت لہجے میں گفتگو کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی, تو حضور کچھ اس پہ بات نہیں کی. آپ نے حضور اندر داخل ہو گئے تو جاتے ہوئے ایک بات کہی آستہ سے, عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. محبت سے کہو یا سبحان اللہ. آقا کا ذکر سننے والوں آقا کے کمال پہ خوش ہو کر محبت سے ذرا کہو سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا عثمان بن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کر دوں گا. محبت سے کہو یا سبحان اللہ. میں جسے چاہوں گا عطا کر دوں گا. حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے میں نے کہا کیا اس وقت ہر والے ذلیل ہو جائیں گے؟ نہیں ذلیل نہیں ہوں گے بلکہ اللہ ان کو اور عزت عطا کر دے گا, اسے اور عزتوں والے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ فرماتی ہیں اس وقت میں نے انکار کیا, ایسا وقت آئے گا لیکن میرا دل جو گواہی دیتا تھا کہ پیارے جو بات کہہ گئے وہ بات ہو کے رہی. زبان سے تو میں نے کہہ دیا, جواب نہیں دیا, ایسا وقت نہیں آئے گا. لیکن فرماتی ہیں جب انہوں نے بات کہی نا تو میرے دل پہ لگی, میرا دل کہتا تھا بار بار مجھے ایسا ہوگا. جس کو یہاں بات سمجھ آئی وہ ذرا محبت سے کہہ سبحان اللہ. میرا دل کہتا تھا ایسا ہوگا. اب یہ حضور کی مکی زندگی ہے. پھر اس کے بعد میرے آقا مکہ سے ہجرت پا کے مدینہ طیبہ آئے. پھر اس کے بعد میرے آقا نے بہت سی جنگیں کی کفار مکہ کے ساتھ, یہاں تک کہ 10 سال کے بعد پھر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہوئے. جب میرے آقا مکہ میں داخل ہوئے نا اس موقع پہ میرے آقا نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا, اور وہی لوگ جنہوں نے میرے آقا پہ ظلم کی انتہا کی تھی آج میرے مصطفیٰ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے نادم ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں آج ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے گی. تم نے ظلم اتنے کیے تھے لیکن کریم آقا پہ قربان جائیے. اس دن بھی میرے آقا نے اپنی کرم نوازیوں کی انتہا فرما دی. فرمایا جاؤ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف فرمایا. اس وقت میرے آقا نے حضرت عثمان بن طلحہ جب عثمان بن طلحہ لاؤ چابیاں, میں نے کہا نہیں چابیاں. جب حضرت عثمان بن طلحہ نے نہیں, افتخار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, تو میرے آقا نے چابیاں لی تو فرمایا عثمان وہ بات یاد ہے, عثمان وہ بات یاد ہے جو میں نے تجھے کئی سال پہلے کہی تھی کہ چابی ایک وقت آئے گا میرے ہاتھ میں ہوگی. آج چابی میرے ہاتھ میں ہے. کیا بنا آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے کہا تھا میں جسے چاہوں گا عطا کر دوں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی ہاتھ میں لی نہیں تو حضرت عباس اور دیگر آپ کے خاندان کے لوگوں نے ضرور یہ چابی ہمیں عطا فرمائیے. یزدادیوں کی انتہا ہے نا بھائی. میرے آقا امام الانبیاء نے جب اسے فرمایا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوئی اور آج میرے ہاتھ میں آ گئی. حضرت عثمان بن طلحہ اسی وقت میرے نبی کی قدموں میں گر گئے. حضور
حضور کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یا رسول اللہ مان گئے آپ سچے ہیں, مان گئے آپ سچے ہیں. میرے آقا نے چابی پھر حضرت عثمان بن طلحہ کو دے دی. فرمایا عثمان بن طلحہ یہ چابی قیامت تک تیری نسب میں رہے گی. ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں اور جو تم سے یہ چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا. آج دن تک الحمدللہ ہم گئے کئی مرتبہ پوچھا ہے, آج دن تک خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کی جو اولاد میں آ رہی ہے. یہ میں مصطفیٰ کی عطائیں ہیں, یہ میرے آقا کا علم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, اور ایسا ہی ہوا. یہ علم مصطفیٰ ہے, بہت محبت کے ساتھ یہ علم. اور اس پہ ایک اور روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت اکرمہ کا تذکرہ ہو رہا تھا, ابھی ایمان نہیں لائے تھے, کفار مکہ کی طرف سے تھے, ایک غزوے کے اندر شریک تھے. حضور کے غزوے کے اندر میرے آقا شریک تھے اور حضرت اکرمہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, وہ کفار مکہ کی فوج کا حصہ تھے. حضور کے مقابلے میں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے. اکرمہ نے آواز بلند کی, کوئی ہے بھائی میرے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے آئے, کوئی ہے میرے مقابلے میں. ایک انصاری آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو نا تو میں جانا چاہتا ہوں. حضور اگر اجازت ہو نا تو یہ للکار رہے ہیں, ان کا مقابلہ میں کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جاؤ مقابلہ کرو. اللہ اکبر. حضرت سیدنا میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کے وہ انصاری صحابی رسول چل پڑے میدان جنگ میں. اکرمہ سے مقابلہ ہوا, دونوں کا درمیان میں مقابلہ ہوا, یہاں تک کہ اکرمہ غالب آ گئے, وہ انصاری شہید ہو گئے. اکرمہ نے ان کو شہید کر دیا. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے. حضور نے جب دیکھا کہ وہ انصاری شہید ہو گئے, میرے آقا نے جب اس خوبصورت منظر کو دیکھا, ان کی شہادت والے منظر کو, تو میرے آقا امام الانبیاء مسکرائے. صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ آپ کا غلام شہید ہو رہا ہے. حضور آپ نے مسکرایا, اس کی وجہ کیا؟ یہاں مسکرانے کی جگہ تو نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا تم نہیں جانتے میں اپنے رب کی تقدیر پہ مسکرا رہا ہوں.